الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورۃ العصر کے مضامین پر گفتگو مکمل کی تھی. دوبارہ وہیں سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یاد دہانی کے لیے نہایت اختصار کے ساتھ دوبارہ عرض کر دوں کہ اللہ پاک والعصر ان الانسان لفی خسر میں زمانے کی قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے چار قسم کے لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس حوالے سے جو گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، ان میں سب سے پہلی گزارش تو یہ عرض کی تھی کہ العصر، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور زمانے کے متعلق یہ بات عرض کر دی تھی کہ زمانہ کہتے ہیں وقت کو. دوسری تفسیر یہ عرض کی تھی کہ عصر سے مراد عصر کی نماز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں نے گوش گزار کر دیا تھا. اور تیسری تفسیر یہ عرض کی تھی کہ والعصر سے مراد تاریخ ہے، ہسٹری، یعنی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں. ایک حدیث پر تھوڑی سی بات کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جو فرمایا تھا کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، تو اس پر میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ یسب بنو آدم الدہر وانا الدہر بید اللیل والنہار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسان جو ہے وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں. اللہ فرما رہے ہیں زمانہ میں ہوں، اور فرمایا کہ بید اللیل والنہار، زمانہ میں ہوں کا مطلب کیا ہے کہ جو وقت کا تصرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے. دن کا آنا، دن کا جانا، رات کا آنا، رات کا جانا، سردی گرمی، موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا چلنا، سمندروں میں طوفانوں کا آنا، دریاؤں میں طغیانی کا آ جانا، یہ سارے کے سارا جو زمانے کا تصرف ہے، الٹ پھیر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہاں پر جو میں گزارش عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اکثر ہماری زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ جی زمانہ خراب ہو گیا، وقت بڑا خراب چل رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے. حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ میں ہوں، اور ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کہنا کہ جی وقت بڑا خراب چل رہا ہے یا زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ زمانہ یا وقت کبھی خراب نہیں ہوتے، لوگوں کا کردار، لوگوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں. ہم جس زمانے میں یا جس وقت میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی زمانہ بڑا خراب ہے. نہیں، زمانہ اپنی جگہ پر ہے، وقت اپنی جگہ پر ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے. زمانے میں رہتے ہوئے معاشرے کے افراد کا جو کردار ہے اس کے اندر خرابی ہے، اعمال میں خرابی ہے، گفتار میں خرابی ہے، کردار میں خرابی ہے، قول اور فعل کا تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا. یہ بڑی اہم ایک گزارش تھی جو گزشتہ نشست میں رہ گئی تھی، جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. اب آ جاتے ہیں واپس اپنے مضامین کی طرف. تو کیا فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. تیسری تفسیر آپ کے سامنے میں نے کیا بیان کی کہ تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں. اللہ پاک نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ انسان کے کردار، انسان کے افکار، انسان کے غلط نظریات، انسان کے باطل عقائد، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اعمال، اپنا کردار، اپنا سب کچھ خراب کر لیا. اس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھا رہا ہے.
دیکھیں کاروبار کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، آج نقصان ہے کل پورا بھی ہو جائے گا. اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جس میں ہمیں ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جی ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ نقصان وقتی ہوتا ہے، وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے بعد میں. لیکن جو آخرت کا نقصان ہے نا، جو فرمایا نا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، کیا مطلب کہ آخرت کے اعتبار سے نقصان میں ہے. یعنی آخرت میں اس بنی نوع انسان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر اس نے اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے عقائد کو درست نہ کیا. اور وہ عقائد کیا ہیں، وہ اعمال کیا ہیں، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو سب سے پہلی بات جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وہ کیا فرمائی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان کا سودا کر رہے ہیں، سوائے چند ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور نیک اعمال کر لیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر جو ایمان انہوں نے قبول کیا ہے اس ایمان کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی، اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں اس پر خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی تلقین کی. اب اس مسئلے کو ذرا اچھے طریقے سے اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. دیکھیں جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی نا کہ الا الذین آمنوا، ایمان. جب ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلی کیا بات پڑھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین، آگے الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کریم کا آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے؟ ایمان سے. اور اب قرآن کریم کا اختتام بھی کس بات پر ہو رہا ہے؟ ایمان پر. تو نقطہ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ بھئی ایمان جیسی اہم چیز اور کوئی دنیا میں نہیں ہے. میں اکثر وہ اپنے استاد محترم کی ایک بات نقل کیا کرتا ہوں، شاید آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، کہ وہ اپنی مجلس میں اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی دولت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی کہتا ہے جی پیسے کا نام دولت ہے، کوئی کہتا ہے اولاد کا نام دولت ہے، کوئی کہتا ہے جی گاڑی بنگلے کا نام دولت ہے. تو فرمایا کہ نہیں، دولت اس چیز کا نام ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے، اور قبر میں کام آنے والی چیز ایمان ہے. ہمارے دادا استاد، بلکہ پڑ دادا استاد جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس فتنے کے دور میں اپنا ایمان بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ. بھائی ایمان کسی طریقے سے اپنا بچا کر قبر تک لے جاؤ، فرمایا کہ آگے کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. تو اصل چیز جو ہے نا بھائی وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے. انسان جتنا مرضی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے، پہاڑ کی چوٹیوں پر کیوں نہ چڑھ جائے، کتنے اچھے اس کے اخلاق کیوں نہ ہو، کتنا اچھا اس کا کردار کیوں نہ ہو، کتنے اچھے اس کے ظاہری اعمال کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ایمان دل کے اندر نہیں ہوگا نا تب تک بات بننے والی نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان ہے کس چیز کا نام. دیکھیں ابھی میں نے کیا جملہ عرض کیا کہ آپ نے قرآن کا آغاز بھی ایمان سے کیا، الذین یؤمنون بالغیب. اب قرآن جب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی کس چیز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے؟ ایمان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اب اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، دوبارہ پتہ نہیں یہ بات کرنے کا کب موقع ملے کب نہ موقع ملے، اس لیے اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. دیکھیں سمجھیں، ایک ہے ایمان کا لفظی معنی یا لغوی معنی یا لفظی معنی. ایمان کا لغوی یا لفظی معنی ہوتا ہے یقین کر لینا، کسی چیز کی تصدیق کر لینا، کسی بات کو تسلیم کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان تعلیمات پر دل سے یقین کر لینا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے. آئیں ذرا اپنے بچپن کی طرف چلتے ہیں، کچھ بچپن کی یادیں تھوڑی سی ریفریش کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے بچپن میں کلمے یاد نہ کیے ہوں، سب نے یاد کیے ہوئے. ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد نہ کیا ہو.
آج کی نسل کا مجھے پتہ نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی اور اپنے سے بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور کی نسل کا مجھے نہیں پتہ کہ ان کو ایمان مجمل یا ایمان مفصل کی کچھ بھنک بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یاد کیا تھا، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، ایمان مجمل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ معنی کیا ہے؟ کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اللہ ایک ہی ہے، اس کے نام مختلف ہیں، تو میں اس کے تمام ناموں میں اس کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہوں، اس کی تمام صفات میں اس کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہوں کہ نہ اس جیسی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں، نہ اس جیسے نام۔ بھائی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچپن میں تو ہم نے رٹا لگایا تھا، آج مطلب بھی سمجھ لیں۔ تو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وقبلت جمیع احکامہ، اور جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمائے ہیں میں نے ان تمام کے تمام احکام کو قبول کر لیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ان باتوں کا اقرار بھی کرتا ہوں اور دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں جب تک اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں چیزیں شامل نہیں ہوں گی ایمان مکمل۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقین کر لینا، تصدیق کر لینا، تسلیم کر لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تمام کی تمام تعلیمات کو زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا، پھر جا کر کہیں آپ کا ایمان کیا ہوگا بھائی؟ مکمل ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے، کتابوں میں پڑھی بھی ہوگی، اس کا مفہوم اور خلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر تھے، خدمت میں حاضر تھے، تو ایک صاحب آتے ہیں۔ اب وہ جو صاحب آتے ہیں وہ اس علاقے کے نہیں ہیں، ٹھیک، اور اندازہ ہم نے یہ لگایا کہ یہ کہیں مسافر ہے، باہر کے بھی علاقے کا بندہ ہے، لیکن کپڑے اتنے صاف ستھرے کہ سفر کے کوئی آثار بھی نمایاں نہیں ہو رہے۔ بھائی وہ پہلے تو سفر تو گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر ہوتا تھا نا، کوئی ایسی لگژری گاڑیوں میں تو سفر ہوتا نہیں تھا کہ مٹی نہ پڑے، گرد نہ پڑے۔ تو وہ فرمایا کہ بھئی سفید کپڑے اور لباس بے داغ، اور وہ آ کر جیسے یہ نصیر صاحب بیٹھے ہوئے نا جی دوزانوں ہو کے، اس طرح وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی رانوں پر ایسے ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور مجھے یاد آئی، میں نے پہلے بھی کسی نشست میں بہت عرصہ پہلے عرض کی تھی کہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ جب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو حدیث کی ایک چھوٹی سے چھوٹی جزی کو بھی بیچ میں نہیں چھوڑ رہے۔ اب اگر وہ یہ بات نہ بھی بیان کرتے کہ جی وہ شخص ایسے آ کر بیٹھا تو حدیث کے اوپر کوئی فرق بولے بھائی نہیں پڑنا تھا، اگر وہ یہ نہ بھی بیان کرتے کہ جی اس نے اپنے گھٹنوں پر ایسے ہاتھ رکھے تو حدیث کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن ان کی امانت اور دیانت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس چھوٹی سی جزی کو بھی چھوڑا نہیں ہے، پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اب وہ جو ایک اجنبی شخص آیا ہے وہ آ کر حضور سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ مل اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ بھائی زبان سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بولے بھائی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، بھائی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اس چیز کا نام اسلام ہے۔ میں آگے بھی اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ وضاحت اور بھی کروں گا۔ پھر اس اجنبی شخص نے اگلا سوال یہ کیا کہ مل ایمان۔ اب سنیے گا ذرا، توجہ طلب بات ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اب اس روایت کو یہاں پر روکیں، پھر اپنے بچپن کی طرف آئیں واپس، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ آمنت باللہ، ایمان مفصل کیا تھا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد یہ ہمیں بچپن میں ہی یاد کروا دیا گیا۔ اگرچہ یہ والے الفاظ آمنت باللہ والے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، لیکن یہ علماء نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں اپنا عقیدہ یاد کروایا کہ بھئی عقیدہ تمہارا یہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ بھئی سب سے پہلے ایمان کس پر رکھنا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات پر۔ دوسرے نمبر پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر۔ تیسرے نمبر پر ایمان رسولوں پر، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے سارے حق کے ساتھ آئے۔ چوتھا ایمان کس پر رکھنا ہے؟ کہ جتنی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں وہ ساری کی ساری کیا تھیں؟ برحق تھی۔ پانچواں ایمان کس چیز پر رکھنا ہے؟ کہ یوم آخرت پر بھی قیامت آنی ہے۔ اور چھٹا ایمان کس پر رکھنا ہے؟ تقدیر پر، کہ اچھی ہو تقدیر، بری ہو تقدیر، وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ میں تقدیر کا مسئلہ ابھی نہیں آپ کو سمجھا رہا، اور بحث وہ پھر نا بات بڑی دور نکل جائے گی۔ بس ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، بھئی تقدیر کا معنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو بھئی جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی نے چوری کرنی ہے، تو پھر اس کا ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ بھئی لاجیکلی سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ بھئی اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے، اور ہم اس لکھے ہوئے کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں سزا کیوں؟ اگر ایک بندے کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شراب پیے گا، تو اس کو سزا کیوں؟ اگر ایک بندے کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ بدکاری کرے گا، تو اس کو سزا کیوں؟ بھئی آسان الفاظ میں اس کا جواب سمجھ لیں اور اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں۔ دیکھیں توجہ میری طرف، بہت ساری توجہ رکھیں گے تو اتنی سی سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے ایک استاد جی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے سبق کے دوران میں، کہتے تھے بہت زیادہ توجہ رکھو گے تو اتنی سی سمجھ میں آئے گی، اور اگر اتنی سی توجہ رکھو گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ توجہ رکھیں تاکہ اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ بھائی توجہ، بھائی تقدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ تقدیر کا معنی نہیں ہے، بلکہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ لکھ دیا گیا۔ نہیں پلے پڑی بات؟ بھائی جو ہونا تھا آج کی تاریخ میں وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا، وہ اللہ نے لکھ دیا کہ بھئی آج کی تاریخ میں جمعے کا دن آئے گا، GOR3 کی مسجد میں محمد عمیر کاشف اس مضمون کے اوپر جمعہ پڑھائے گا، یہ ABCDEF یہ سارے کے سارے حضرات آج کی تاریخ میں اس دن یہاں پر آ کر جمعہ پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے علم میں بات پہلے سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ واپس آ جائیں اپنے مضمون کی طرف۔ تو وہ سوال کیا پوچھتا ہے بھائی؟ وہ اجنبی سوال پوچھتا ہے کہ مل ایمان، بھائی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو کیا فرمایا کہ بھائی ایمان اس چیز کا نام ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ایمان کی وضاحت بھی ہو گئی اور اسلام کی وضاحت بھی ہو گئی کہ اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے۔ بھائی بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ اسلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعمال۔ ابھی کیا بات گزری کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ بھائی زبان سے گواہی دینی ہے کہ اللہ ایک ہے، عمل ہے نا، زبان سے گواہی دینا۔ زبان سے گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اعمال، نماز پڑھنی ہے، جسم حرکت میں لانا ہے، عمل ہے نا۔ روزہ رکھنا ایک عمل ہے، حج کرنا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ عمل ہے۔ تو عمل کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ وہی بات جو ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بھائی ایمان والے کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کس چڑیا کا نام ہے بھائی؟ غیب اس چیز کا نام ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے۔ بھائی ایمان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ باتیں آپ کو یہ بوریت والی لگیں گی، لیکن میرا تو کام ہے، ایمان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کیا ہے۔
بھائی جنت سب میرے ساتھ مل کر بولیں اللہ کو دیکھا ہے؟ بولے نا بھائی نہیں. اللہ پر ایمان ہے الحمدللہ ہے, اسی چیز کا نام غیب ہے. جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی, جنت پر ایمان ہے, اسی چیز کا نام غیب ہے. دوزخ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی, دوزخ پر ایمان ہے, اسی چیز کا نام کیا ہے بھائی؟ فرشتے دیکھے؟ نہیں دیکھے, لیکن ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں. اچھا اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا ایمان کیوں ہے فرشتے موجود ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا جواب دیں گے؟ ابھی تو بیان کر کے آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بھئی فرشتے ہیں. اللہ کے بندو کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ واپس, توجہ رکھیں ذرا. بھائی ایمان کی بات چل رہی ہے, کوئی معمولی بات تو نہیں چل رہی ہے. ابھی تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بھئی فرشتوں پر ایمان لاؤ. ہم نے فرشتے دیکھے نہیں ہیں, حضور کی بات کی تصدیق کر دی, اسی چیز کا نام تو ایمان ہے بھائی. 10 منٹ سے یہی بات سمجھا رہا ہوں, 15 منٹ سے, کہ ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی. دوبارہ میرے ساتھ چلیں بھائی, دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے کیا کرنا بھائی؟ اقرار کرنا. تو اب آ جائیں واپس, باتیں نا بڑی ادھر ادھر ہو گئی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ پلے پلے کچھ نہیں پڑ رہی. اب آگے چلتے ہیں, آسان کرتے ہیں بات کو, واپس آئیں دوبارہ. والعصر, قسم ہے زمانے کی. کیا قسم؟ ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور نیک اعمال کر لیے. اب اگلی بات سمجھ لیں, یاد رکھیے گا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایمان آئے گا تو عمل صالح بھی کرنے, بولیں بھائی, ایمان آئے گا تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی, ایمان آئے گا تو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا, ایمان آئے گا پیسے ہیں تو حج کرنا پڑے گا, زکوٰۃ, سارے کے سارے نیک اعمال کرنے پڑیں گے. میں آسان سا خلاصہ اس کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں, بغیر ایمان کے جتنے مرضی اچھے کام کر لیں ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات تو قرآن اور حدیث میں جا بجا بیان ہو گئی. میں نے ابھی ایک جملہ کیا عرض کیا, چاہے انسان پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے, چاہے K2 سر کر لے, چاہے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لے, چاہے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے, لیکن اگر اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے تو ان اچھے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کل یہ بڑی یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایمان سے توجہ ہٹا کے نہ صرف اعمال کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. بھائی پانی کا کولر لگواؤ, غریب کی بچی کی شادی کروا دو, یہ کام کر لو, فلاں کام کر لو, ڈمکانا کام کر لو. ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی, اور آپ سوشل میڈیا تو سارے کے سارے استعمال کرتے ہیں نا جی, ہے نا جی, سوشل میڈیا سے بچا ہوا تو کوئی ہے نہیں. ایسی یہ لعنت ہمارے سر پر پڑ گئی ہے کہ اب اس سے بچا ہوا کوئی نہیں. بوڑھا کیا, بچہ کیا, بڑے کیا, مرد کیا, عورت کیا, مولوی کیا, غیر مولوی کیا, سارے کے سارے بس اب سوشل میڈیا جو ہے نا جی. خیر چلو, اس کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے, منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں ایک پوسٹ وائرل ہوئی, میں چلو تھوڑا سا تبصرہ اس کے اوپر ایمان سمجھا رہا ہوں تو بات کرتا چلوں. پوسٹ یہ وائرل ہوئی کہ جی وہ فلاں ملک والے, میں ملک کا نام نہیں لیتا, فلاں ملک والے جو ہے نا جی, وہاں پہ نہ کوئی حج کرتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی تبلیغی جماعت تبلیغ کرتی ہے, نہ وہاں پہ کوئی نمازیں پڑھتا ہے, نہ کوئی یہ کرتا ہے, نہ کوئی, سارے اچھے کام گنوا دیے, لیکن وہ سارے کے سارے ہیں بڑے ایماندار. بتانے کا مقصد یہ تھا, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ بے ایمان ہیں, 2 نمبر ہیں. کہنے کا یہ مقصد تھا. تو اصل ٹارگٹ 1 نمبری یا 2 نمبری نہیں ہے. سمجھیں ذرا یہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے. اصل ٹارگٹ 1 نمبری یا 2 نمبری, اصل ٹارگٹ ایمان ہے. یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان کے بغیر اچھے ہیں, تم ایمان کے ساتھ بھی اچھے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پڑھے لکھے حضرات ہیں ماشاءاللہ, میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. بتانے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ ایسی پوسٹوں کا مقصد کہ وہ ایمان کے بغیر اچھے ہیں, تم ایمان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہو. آؤ اس کا فیصلہ ہم اللہ سے کروا لیتے ہیں کہ اللہ کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ آخرت میں میرے پاس ایمان لے کر آؤ گے تو معاف کروں گا, ایمان نہیں لاؤ گے تو معاف. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ان کا ہمیں خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا. من یعمل سوءا یجز بہ, یہ بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی. بھائی جھوٹ بولا ہے
ایمان ہے، جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ کی سزا بولے بھائی بھگتنی پڑے گی. کسی کی زمین پر قبضہ کیا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. وہ کتنی سزا ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. سمجھ؟ نماز چھوڑ دی ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، روزہ چھوڑا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن ایمان اگر ہے نا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کبھی نہ کبھی معاف کر دیں گے. بھائی کوئی کسی کو عمر قید ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ عافیت میں رکھے، سب کو بچا کے رکھے، کسی کو عمر قید ہو جاتی ہے. کتنے سال کی ہوتی ہے؟ 15 سال یا 20 سال یا چلو جتنے بھی لگا لو. تو ایک نہ ایک دن تو وہ چھوٹ ہی جاتا ہے نا، ایک نہ ایک دن چھوٹ جاتا ہے. تو بالکل یہی حال ہے کہ بھائی جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی. آپ حج کرنے گئے ہیں، آپ عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، آپ نے کعبے کے چکر بھی لگا لیے، روضہ رسول کی آپ نے زیارت بھی کر لی، آپ نے صفا اور مروہ کی سعی بھی کر لی، آپ نے شیطان کو جا کے کنکریاں بھی مار لی، آپ نے سارے کے سارے نیک اعمال کر لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حج کر کے آیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ والے گناہ ہیں کہ جس کا تعلق صرف بندے کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ہے. اگر اس میں کوئی دوسرے بندے انوالو ہیں تو اللہ نے وہ ان گناہوں کی معافی کا نہیں کہا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کا پلاٹ قبضہ کر کے وہ بیچ کے حج کرنے چلے گئے تو ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس کا دوہرا عذاب ہے. وہ آپ کعبے کے 7 چکر چھوڑیں، آپ 14 چکر لگا لیں، نہیں وہ معاف ہوگا گناہ قبضہ کرنے کا. آپ ساری رات سارا دن کعبے کا طواف کرتے رہیں، سجدے میں وہاں پہ ماتھا ٹیک کے رکھیں، حتیم میں جا کے ماتھا ٹیک لیں، لیکن کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ معاف بولے نا بھائی نہیں ہوگا. بہن کا حصہ مار لیا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بیٹی کا حصہ مار گئے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. تو بھائی اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے. جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو کرائٹیریا بھی ہمیں کس کا ماننا پڑے گا؟ اللہ کا. میرا اور آپ کا کرائٹیریا نہیں چلے گا. ٹھیک؟ تو اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے کہ بھائی ایمان میرے پاس لے کر آؤ گے تو معاف کر دوں گا. ہاں اگر کسی کا حصہ دینا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو اب اصل چیز کیا ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بھائی ایمان کی اہمیت دلوں سے نکالی جا رہی ہے، نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم ایمان کے ساتھ 2 نمبر ہو، وہ بغیر ایمان کے 1 نمبر ہیں. تو اس سوال کا جواب میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی نشستوں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بھائی وہ اگر 1 نمبری کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے کہنے پہ، وہ اپنے قانون کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہاں کا قانون سخت ہے. آپ حضرات تو ماشاءاللہ جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ نے دنیا جہان کے ممالک کے اسفار کیے ہوں گے، سفر کیے ہوں گے، کئی ملکوں میں آپ گئے ہوں گے. جو لوگ یہاں پر آڑی ترچھی لائنیں بنا کر گاڑیاں چلاتے ہیں نا، دبئی کے ایئرپورٹ وہ بھی سارے بندے کے پتر بنے ہوتے ہیں سیدھے. کیوں؟ ڈنڈا ہے وہاں پہ. یہاں پہ کسی کے اگر حکومت ڈنڈا چلانا شروع کر دینا تو ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے. میں اپنا رکشہ نو اگ لا دیاں گا، میں اپنی موٹر سائیکل نو اگ لا دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، میں اونج کر دیاں گا. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر وہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں کر رہے، وہ اپنے قانون کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور میں اور آپ اگر ہمیں کوئی نیک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے تو ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. بات بڑی دور نکل گئی. میں تو یہ مضمون تیار ہی نہیں کر کے آیا تھا. یہ اللہ واللہ بس زبان پہ باتیں آ گئی تو نکل گئی. میں تو مضمون کچھ اور تیار کر کے آیا تھا. تو بہرحال بھائی بات کہاں سے چلی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اور نیک عمل یہ دونوں چیزیں کیا ہیں بھائی؟ لازم اور ملزوم ہیں. بغیر اعمال کے ایمان کے اندر طاقت نہیں رہتی. اب یہ بات سمجھ لیں ذرا. ہم تو یہ ابھی تو اس بات پر پختہ ہوئے نا کہ بھائی ایمان ضروری ہے، تو بھائی اعمال بھی ضروری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اعمال کے ایمان کے اندر طاقت نہیں رہتی. ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اگر نیک اعمال نہ ہوں. میں چند احادیث نہایت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، پھر اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ کیا ہے ایمان کا؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق،
اور ایمان کا سب سے کم درجے کا شعبہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اب اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، نہیں تو میرا مضمون سکپ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ بھئی حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حیا کس چیز کا نام ہے؟ بھئی حیا ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ جب وہ صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو انسان کو ہر گندی چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ حیا اس چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، بھئی جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا پھر جو مرضی کرو، پھر اپنی بیویاں کیمرے کے سامنے لا کر بٹھاؤ، اپنی بہنوں کو کیمرے کے سامنے لا کر بٹھاؤ، اپنی ماؤں کو کیمرے کے سامنے لا کر بٹھاؤ، پھر جو مرضی کرو، سارے جہان کو اپنی بیویاں دکھاؤ، سارے جہان کو اپنی بہنیں دکھاؤ، سارے جہان کو اپنی بیٹیاں دکھاؤ اور اس کے اوپر فخر محسوس کرو۔ کیوں؟ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تمہارا جی کرے وہ کرو۔ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات اس پر کر دوں، وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ابھی میں نے کیا بات عرض کی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت سوشل میڈیا کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے، ایون کہ مولوی بھی محفوظ نہیں ہے۔ مولوی سب سے زیادہ گند کھول رہے ہیں سوشل میڈیا پر، محسوس نہ کیجئے گا، ساروں کی بات نہیں کر رہا، میں بھی انہی میں شامل ہوں، لیکن میرا کام صرف اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا لیا۔ ٹھیک، اب اس وقت مصیبت کیا بن گئی ہے؟ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ جس کو کیمرہ میسر آ گیا ہے بس وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے آپے سے اب کیا ہو گیا بھائی، باہر ہو گیا، پھاڑ کے نکلا ہے سب کچھ وہ باہر۔ اب اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو زہر یہ بدبخت لوگ گھول رہے ہیں نا، الامان الحفیظ، میں اس لیے بارہا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے نا تو اس کی نگرانی بھی کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجبوری بن گئی ہے اس وقت موبائل کے، جی وہ اسکول کا کام اس کے اوپر آ رہا ہے، ہوم ورک اس کے اوپر آ رہا ہے، چھٹیوں کا کام اس کے اوپر آ رہا ہے، آن لائن کلاسز اس کے اوپر چل رہی ہیں۔ اب آپ نے اگر اپنے بچوں کو موبائل لے کر دیا ہے تو اس کو سنبھالنا کس نے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، شاید اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوں، وہ بھی میری بات سن رہے ہوں گے، مجھے ان کی ایک بات بڑی پسند آئی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو جب وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں نا تو اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، وہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کا رخ جو ہے نا وہ دروازے کی طرف ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ گئے نا کہ جیسے ہی کمرے سے کوئی انٹر ہو تو اس کی نظر سیدھی کس کے اوپر پڑے؟ لے بھائی، جب بچے کو پتہ ہوگا کہ میرے پیچھے میری نگرانی ہو رہی ہے تو وہ غلط چیز لیپ ٹاپ کے اوپر کھول کر بیٹھے گا نہیں۔ ہم نے بچوں کو موبائل تو دے دیا لیکن اس موبائل کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، اس کی نگرانی نہیں کر سکے۔ بڑا حیرانی اور بہت تعجب ہوتا ہے، ماشاءاللہ سارے اہل علم اور تجربہ کار لوگ ہیں، وہ باتیں جو گھروں کی خواتین اپنے محرم مردوں کے سامنے کرنے سے شرماتی تھیں، آج وہ ساری کی ساری باتیں کھلے عام میڈیا اور سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سارے کے سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش متوقع ہے تو وہ خاتون کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، وہ اپنا پورا کا پورا جسم چھپا کر رکھتی تھی، اپنے باپ سے چھپاتی تھی، اپنے بھائی سے چھپاتی تھی، اپنے باقی گھر والے رشتہ داروں سے چھپاتی تھی۔ آج سب کچھ سر عام پھر رہا ہے، آج کل اس ٹاپک کے اوپر میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سر عام باتیں ہو رہی ہیں، الامان الحفیظ۔ اور یہ جن بدبختوں کی میں بات کر رہا ہوں، میرے الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے، محسوس نہ کیجیے گا، جن بدبختوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل چکے ہوئے ہیں۔ اب کیا چل رہا ہے، میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے اب بھی سنبھل جاؤ، اپنے بچوں کو سنبھال لو ابھی بھی۔ اب وہ کیا دکھا رہے کہ جی ایک غیرت جب ختم ہو گئی نا، غیرت ختم ہو گئی، اب وہ کیا دکھا رہے کہ جی شادی ہو کے دلہن کمرے میں آئی ہے تو پہلے دلہن کی چوڑیاں دکھا رہے ہیں، پھر دلہن کے بال دکھا رہے ہیں، پھر دلہن کی وہ چیزیں اتری ہوئی دکھا رہے ہیں۔ اور الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین بولو بھائی سب دل سے آمین بولو۔ اللہ ہم سب کے ہم ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے گھروں کی خواتین کی اللہ پاک اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں وہ بدبخت کیا دکھاتے ہیں کہ جی وہ سارا کا سارا لباس اترا ہوا ایک طرف پڑا ہوا ہے، اس کی بھی تصویریں اتار کر دکھا رہے ہیں، الامان الحفیظ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اور ہماری نوجوان نسل پاگل ہوئی بھی ہے ان بے غیرتوں کی طرف۔ بھائی محسوس نہ کیجئے گا الفاظ سخت ہوں گے، حدیث میں آ گیا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت،
جب تمہارے اندر سے غیرت ختم ہو جائے نا، پھر جو تمہارا دل کرے وہ کرو۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ غیرت ختم ہو گئی تو پھر اب جو دل کرتا ہے تمہارا کرو۔ ابھی وہ ایک بدبخت یہ پوڈ کاسٹ والوں نے ایک نیا ایک عذاب کھڑا کر دیا ہے، ہر 2 نمبر بندے کو لا کر بٹھائیں گے اور اس کو سیلیبریٹی بنا کر پیش کر دیں گے۔ وہ ایک مرد کسی عورت سے پوچھتا ہے کہ جی آپ نے یہ ٹیٹو کیوں بنوایا ہوا ہے؟ تو وہ ایک بغیرتوں والی ہنسی ہنس کر کہتی ہے تم یہ مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ حرام ہے نا یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں گناہ کا ہو جانا اتنا خطرناک کام نہیں ہے جتنا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا خطرناک ہے۔ اس بات پر فتویٰ لگانے سے پہلے نا ذرا بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھ لیجیے گا کہ گناہ کا ہو جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا خطرناک ہے۔ اس وقت ہماری نظر میں گناہ والی بات رہی نہیں ہے، گناہ معمولی سا عمل بن چکا ہوا ہے۔ کوئی اگر کہے یار یہ تم نے کیا غلط کام کر رہے ہو، او چھٹو جی کرن دو نا، کیوں بھائی کرنے دو؟ ایمان بتا رہا ہوں نا کہ ایمان اور عمل صالح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرماتے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بھائی تم میں سے اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ باپ ہو ہاتھ سے روک سکتے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے ہاتھ سے روکو۔ بڑے بھائی ہو، گھر کے ذمہ دار ہو، گھر کے سربراہ ہو، برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ پورے پاکستان کی برائی ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، اپنی 4 دیواری کی برائی ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان کی برائی ختم کرنا نہ آپ کے ذمے نہ میرے ذمے۔ میرے ذمے جتنا ہے میں اتنا تو کروں، آپ کے ذمے جتنا ہے اتنا تو کرو۔ فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو فبلسانہ، پھر زبان سے برائی کو برا ضرور کہو، اور اگر زبان سے بھی برائی کو برا نہیں کہہ سکتے تو فرمایا کہ اپنے دل میں اس برائی کو برا ضرور جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان پھر نہیں رہتا۔ تو بات میں نے کہاں سے چلائی تھی کہ بھائی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھائی ایمان اور عمل صالح یہ 2 چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے۔ ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ جی 18 منٹ، ابھی ہیں 2-3 منٹ۔ بھائی اگر 2, 4, 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی دقت تو نہیں ہے، گرمی تو نہیں لگ رہی نا، موسم ٹھیک ہے نا؟ چلو تو ایک حدیث اور سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما دیں؟ فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی اگر کسی سے محبت ہے تو اس لیے محبت ہے کہ بھائی یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو اس بنیاد پر نفرت ہونی چاہیے، اس بنیاد پر نہیں کہ یہ میرا مخالف ہے، نہ، یہ تو شدید ترین جرم ہے۔ ہم نے اس جرم کو بھی جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جب ایک جگہ پر کام کرتے ہیں تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، کیوں بھائی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ بھی ماشاءاللہ دفاتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اپنے گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس میں ایسی کون سی اچنبے کی بات ہے؟ لیکن ہم نے اس چیز کا نام جو ہے نا جی وہ کچھ اور ہی رکھ دیا ہوا ہے۔ اللہ فرمانے ہیں کہ بھائی اگر کسی سے نفرت رکھنی ہے تو اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے نفرت نہیں رکھنی، اس بنیاد پر نفرت رکھنی ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اس بنیاد پر دینا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے رہا ہوں۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے کچھ روکنا ہے تو اس بنیاد پر روکنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس سے روکا ہے، اگر میں اس کو کچھ نہیں دے رہا، یہ 2 نمبری میں خرچ کر رہا ہے اس لیے میں اس کو نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 4 کام کر لو گے تو پھر فقد استکمل الایمان، تب جا کے تمہارا ایمان کیا ہوگا بھائی؟ یہ بھی میں نے ایک حدیث سنائی ہے، میں 8-10 احادیث لکھ کر لے کر آیا تھا، لیکن وہ سارا کا سارا مضمون جو ہے وہ بیچ میں ادھر سے ادھر ہو گیا۔ تو بہرحال بھائی خلاصہ کلام کیا ہے، بس میں اب سمیٹ رہا ہوں اس مضمون کو۔ خلاصہ کلام کیا ہے بھائی؟ مختصراً سماعت فرما لیجئے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ والعصر، سب میرے ساتھ پڑھیں، والعصر، بھائی قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان آخرت کے گھاٹے میں ہیں، آخرت کے نقصان میں ہیں۔
سوائے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، وتواصوا بالحق، جو ایمان خود قبول کیا اس ایمان کو دوسروں تک بھی پہنچایا ہے۔ یہ ہے تواصوا بالحق کا معنی۔ اور بھائی اس حق کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، اس موضوع پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، بس میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ حق کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، مخالفت آپ کو سہنی پڑتی ہے، حق کا راستہ آسان راستہ نہیں ہوتا، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ وتواصوا بالحق، بھائی حق کی بھی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، بھائی اس حق کے راستے میں مشکلات کو خود بھی برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان مشکلات سہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ العصر کا وہ 4 نکاتی ایجنڈا جس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے اور کامیابی کا معیار رکھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جو کہا گیا اور جو سنا گیا، بھائی کھیر ٹھنڈی کر کے کھایا کرو۔ مجھے پہلے بتا دیتے یار، میں 5 منٹ پہلے بیان ختم کر دیتا، اگر اتنی جلدی ہے۔ پھر ناراض ہو جاتے ہیں میرے سے لوگ، ایسا نہ کیا کرو بھائی، تھوڑا سا صبر، حوصلہ۔ آپ نے جمعے میں 1 دن آنا ہوتا ہے صرف یہاں پر، ٹھیک، روز روز نہیں آنا ہوتا نہ، میں نے روز روز آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے بیان ختم ہونے کا انتظار کر لو۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، تو میری بات کس بات پر مکمل ہوگی؟ آپ کی آمین پر مکمل ہوگی کہ جو کہا گیا اور جو سنا گیا، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب بیان مکمل ہوا، اب جو چاہے کرو۔